السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. آتش عشق اینڈ امریکن مانسٹر بائی صالح اقبال کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے. اب اس ناول کا جو ہے آپ لوگ رسپانس بہت کم دے رہے ہیں. اب یہ ناول تو میں نے سٹارٹ کر دیا، اب آپ بتائیں کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں یا نہیں رکھوں. یا تو آپ کامنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ کنٹینیو رکھوں یا نہیں. میں نے سٹارٹ تو کر لیا آپ لوگوں کی فرمائش پر، تو اب مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ پھر تبھی آئے گی. ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. چل بھائی سکندر، خود ڈھونڈ لے اپنے لیے کمرہ. یہ بھائی صاحب تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. ایک بار پھر سے سکندر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے کی طرف جاتا ہے، اپنا کوٹ اور اپنا میڈیکل بیگ اٹھا کر. سیڑھیوں سے اوپر ہی دوسری جانب سے وہ بالکل صوفے کے سامنے تھی. اس پر چڑھ کر وہاں بائیں جانب براؤن کلر کے بڑے سے دروازے کو کھول کر اس میں داخل ہو جاتا ہے. آدھی رات ہو رہی تھی. وجدان کمرے میں بلیک کلر کا ٹراؤزر اور وائٹ کلر کے شرٹ پہنے ہوئے صوفے پر بیٹھا ہوا اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، پر نظریں برابر دروازے پر ٹکی ہوئی تھی. ہیر اب تک کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ چینجنگ روم میں ہی تھی، باہر آتی ہی نہیں تھی. وجدان کو غیر موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی. وہ کب سے صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب مزید کرنا اس کے لیے ناقابل قبول ہو رہا تھا. وجدان لیپ ٹاپ گود میں اٹھا کر صوفے پر رکھتا ہے اور دروازے کی طرف لمبے لمبے داغ بھرتا ہے. وجدان دروازے کو کھولتا ہے تو اس کی نظر دروازے کے باہر سفید کلر کے سادے سے لون کی قمیص شلوار کندھے پر دوپٹہ رکھے ہوئے سر جھکا کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیر پر پڑتی ہے، جو ابھی بھی ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر کھڑی ہوئی تھی. وجدان کی نظریں ہیر کے جھکے ہوئے چہرے پر تھی، اور اس وقت اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بہت مشکل ہو رہا تھا. اس کے لیے ہیر اپنی آنکھیں کھول کر دروازے کو کھلا ہوا دیکھتی ہے تو جھٹ سے سر اٹھا کر دروازے میں کھڑے ہوئے وجدان کو دیکھتی ہے، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. ہیر بھی جیسے ہی وجدان کے چہرے کو اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتی ہے تو وہ پل کے لیے بھی وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے. وجدان ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں اندر کی طرف کرتا ہے اور دروازے کو بند کیے ہیر کو اسی دروازے سے پن کر دیتا ہے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل دھیمے لہجے میں پوچھتی ہے. تمہارا انتظار. وجدان ہیر کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہیر نظریں چراتے ہوئے پوچھتی ہے. آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے نا، تو بس اس لیے. وجدان ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے. کوئی ہماری فرسٹ نائٹ وغیرہ نہیں ہے، آپ کمرے سے باہر جائیں ابھی اور اسی وقت. ہیر ایک بار پھر سخت لہجے میں کہتی ہے. سوری ٹو سے ہیر وجدان ایمان ایک بار جو کرنے کا ارادہ کر لے وہ اس کے علاوہ کوئی بھی بدل نہیں سکتا میری جان. وجدان ہیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے. اگر میں آپ کی جان بن گئی نا ایمان صاحب، تو یقین مانے میرے کہنے سے پہلے آپ خود کو بدل دیں گے. ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ انداز سے کہتی ہے. اتنا یقین ہے تمہیں خود پر؟ تم مجھے بدلنے کی بات کر رہی ہو؟ وجدان ہیر کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے. خود پر یقین ہے تو کہہ رہی ہوں. وجدان ایمان کو بدلنے کی طاقت ہیر وجدان رکھتی ہے. ہیر عطل لہجے میں وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے. میرے لیے تو تم پر اپنی دنیا لٹانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے خود سے اپنے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ لیا ہے. وجدان ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتی ہے. چلو آ جاؤ سونے چلتے ہیں. وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے. کہاں سونے چلتے ہیں؟ ہیر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے. ظاہر ہے بیڈ پر سونے کی بات کر رہا ہوں. تم اور کہاں سونا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ وجدان شرارت سے کہتا ہوا ہیر کے قریب آتا ہے. وہ مزید قریب ہوتا ہے اس سے پہلے ہی ہیر اپنے اور اس کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کر وجدان کو روک دیتی ہے. میں آپ کے ساتھ بھلا کیوں کہیں سوں گی؟ ہیر عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے. کیونکہ ہم شادی شدہ ہیں اور شادی کے بعد سب میاں بیوی ایسے ہی سوتے ہیں. وجدان ہیر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے. جی ہم سوئیں گے ضرور، لیکن ایک ساتھ ایک بیڈ پر نہیں، الگ الگ. میں یہاں سوؤں گی اور آپ کمرے سے باہر. کیا؟ وجدان شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. جی میرے نئے نویلے میاں جی، آپ اس کمرے میں نہیں رہیں گے، یہاں پر صرف میں رہوں گی. ہیر وجدان کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے. تم مجھے میرے ہی کمرے سے نکال رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو لڑکے؟ وجدان ابھی بھی حیران کن نظروں سے ہی ہیر کو دیکھ رہا تھا. اوہ،
آپ کو ہی تو بہت شوق چڑھا ہوا تھا نا فرسٹ نائٹ میں نانے کا، اب یہ نائٹ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ہیر کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے کہتے وجدان کے گالوں کو ٹچ کر جاتی ہے، پر جلدی سے ہٹا بھی لیتی ہے۔ پلیز زیادتی نہیں کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کا صبح سے سوچ رہا ہوں، اب جب وقت آیا تم مجھے کمرے سے باہر نکال رہی ہو۔ وجدان ناراض لہجے میں کہتا ہے، ہو گیا، اب نہیں جا رہے، میں چلی جاتی ہوں۔ ہیر کہتے ہی باہر جانے کے لیے پلٹ جاتی ہے۔ تم میرے ساتھ ایک کمرے میں رک نہیں سکتی ہو کیا؟ وجدان ہیر کو کمر سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے ہیر کو دروازے سے پن کرتے ہوئے پوچھتا ہے، میں کیسے کسی اجنبی انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہ سکتی ہوں؟ ہیر وجدان کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، پر میں شوہر ہوں تمہارا، پر میرے لیے آپ ایک اجنبی ہیں۔ ہیر وجدان کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹا کر غصے میں کہتی ہے اور وجدان کو کراس کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، اپنا مانو گی تو میں بن جاؤں گا تمہارا۔ وجدان ہیر کی طرف اپنا رخ موڑ کر کہتا ہے، کیسے مانوں میں آپ کو اپنا؟ ہیر پلٹ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے کوئی ایک وجہ دیں، آپ کو اپنا مانیں گے، اپنا ماننے کی وجہ دیں مجھے۔ دوبارہ وجدان کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی باتوں پر وجدان اسے کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ کوئی وجہ تو ہوتی تو ہی وہ اسے کچھ کہتا۔ اس وقت یہ وقت نہیں ہے اس کے پاس، اس وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہیر اس کے خاموش چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، یقیناً نہیں ہوگی، ہوگی بھی کیسے؟ میری حالت دیکھیں، میرے ساتھ اپنا رویہ دیکھیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ میری کس بات پر آپ کو کب غصہ آ جائے گا اور آپ مجھے بھی اپنے اس مانسٹر کے حوالے کر دیں گے۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، وجدان کی خاموشی سے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں جیسے شامل کیا ہے، مجھے یاد ہے وہ پل آپ مجھے مارنے کے لیے کسی وجہ کی تلاش میں ہیں، یہ بھی مجھے یاد ہے۔ اتنا سب کہنے اور میرے ساتھ کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی یا میں آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہوں گی؟ ہیر کی آنکھوں میں نمی چھانے لگی تھی، وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں آپ جیسے شخص کو اپنا کبھی نہیں بنانا چاہوں گی۔ وجدان ایمان جو شادی کے اگلے دن سے ہی مجھے عزت اور تحفظ دینے کے بجائے مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگ جائے۔ آپ کو آپ کی انا عزیز ہے تو مجھے اپنی جان اور عزت دونوں بہت عزیز ہیں۔ میرے بابا نے مجھے کمزور بن کر آپ جیسے مردوں کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا ہے، مجھے لڑنا سکھایا ہے انہوں نے، اور میں اپنی عزت کے لیے آپ جیسے گھٹیا اور سنگ دل مرد سے لڑ سکتی ہوں۔ میرا انجام کیا ہوگا میں نہیں جانتی، پر میں اپنے تحفظ کے لیے خود کافی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا آپ مجھے چند دن مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اگر میں گئی تو میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، واپس یہ آپ یاد رکھیے گا۔ ہیر انگلی اٹھا کر گہری سانسیں لیتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک بات کہتی ہے۔ وجدان ابھی خاموش تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے ہی اس کی خامیاں اور غلطیاں گنوا رہا تھا۔ ہیر وجدان کی زندگی میں آئی ہوئی واقعے میں وہ انسان تھی جس نے اسے غلط کہا تھا، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے۔ وہ جواباً مانسٹر پرسکون کھڑا اسے سن رہا تھا اور اس کی بات پر سر جھکا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ کیسے کمزور سمجھ رہا تھا، وہ اصل میں باہمت اور باحوصلہ لڑکی ہے جو اپنے لیے لڑنا اور اپنے لیے صحیح وقت پر زبان کا استعمال بہت اچھے سے جانتی ہے۔ وجدان ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے اس کے نزدیک آنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ وجدان رک جائیں، میرے پاس مت آئیں۔ ہیر ہاتھ سے اسے روکنے کا اشارہ کرتی ہے، اپنے اور میرے درمیان کچھ بھی مت لاؤ ہیر۔ وجدان اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں خالی جگہ پر اپنی انگلیاں ڈالتے ہوئے ہیر کے قریب آتا ہے، بے حد قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگائے اسی کا ہاتھ اسی کی کمر سے پن کر دیتا ہے۔ وجدان، ہیر غصے میں کہتی ہے، سوری۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہتا ہے۔ ہیر حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، تم جانتی ہو ہیر، تم میری زندگی میں آئی ہوئی پہلی لڑکی ہو جو مجھے اب مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں بننا ہے آپ کا عزیز شخص، چھوڑے مجھے۔ ہیر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوششیں کرتے ہوئے کہتی ہے، پر وہ تم بن گئی ہو۔ اپنے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ وجدان ہیر کو مزید خود میں قید کرتے ہوئے کہتا ہے، دوسری بازوؤں سے بھی وہ اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھ لیتا ہے۔ میری زندگی میں تم سے پہلے بھی بہت لڑکیاں آئی ہیں، بے حد خوبصورت اور بہادر بھی، لیکن تم جیسی آج تک نہیں آئی۔ ان کے ساتھ میرے تعلقات بھی تھے، لیکن ان میں آج تک کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں آئی تھی میری زندگی میں جس نے اس دل کو دھڑکایا ہو، مجھے سکون دیا ہو، مجھے اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ہو۔
ایسی کبھی کوئی ایسی آئی ہی نہیں، پر تمہارے آنے کے بعد تمہیں پہلی نظر دیکھنے کے بعد ہی، پہلی ملاقات میں ہی اس دل کو دھڑکانے والی صرف اور صرف تم ہو۔ باقی جو آئی تھی وہ وجدان ایمان این امریکن مانسٹر کے پیچھے تھی، اور اس کے پیسے اور نام کے پیچھے، پر تم نے میرے پیسوں کے ساتھ ساتھ مجھے ٹھرکیا تھا۔ مجھے کوئی انکار کرے، ایسا شخص اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ ہمیشہ یہی مانا ہے، پر تم نے مجھے ٹھرکیا آج اس لیے تم میرے ساتھ ہو۔ تمہاری خودداری مجھے پسند آئی، تم مجھے پسند آئی تھی، اس لیے اب تم میری ہو اور اب تا قیامت تک میری رہو گی۔ مرجان محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اب واپس کولڈ نظروں میں آ گیا تھا۔ تمہیں مارنے کی دھمکی میں نے اس لیے دی تھی کیونکہ تمہارے آنسو سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ آنسو گئے تو سمجھو ٹھیک ہو گیا ہے، تم رونا چھوڑ دو، میں تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ مرجان ہیر کے ہاتھ کو پھر سے اس کی کمر کو آزاد کرتے ہوئے کہتا ہے، پر میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا میری جان، تم میری ہو اور میں تمہیں اپنا لوں گا۔ مرجان اپنی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے الٹے پیر دروازے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آج رات تم رہ لو اس کمرے میں اکیلے، کیونکہ آج ہے، بعد میں تمہیں اکیلا نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ جتنا تمہارے قریب رہوں گا اتنا ہی تم مجھے اور میں تمہیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کو جان پائیں گے۔ مرجان دروازے کے پاس پہنچ کر ہینڈل کو پکڑ کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اور میں تمہیں جاننے کے بے حد بے چین ہوں، اس لیے آج کی رات الگ رہ لو، جتنا سکون لینا ہے۔ کل سے تمہاری دنیا مجھ سے ہوگی، تمہارا سکون مجھ سے ہوگا، اور یہ سب ہوگا، یقیناً ہوگا۔ خدا حافظ تتلی، مرجان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہیر اسی جگہ پر ساکت کھڑی ہوئی وجدان کی باتوں کرنے اور سمجھنے لگتی ہے۔ کتنا مشکل انسان ہے یہ، میں کیا کوئی بھی اس سے محبت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا۔ ہیر دروازے کو گھورتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر جلدی سے جا کر دروازے کو اچھے سے لاک کر دیتی ہے کہ کہیں وجدان واپس نہ آ جائے۔ اوف اللہ جی، آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا۔ وہ مجھے اپنی بیوی مانتا ہے، مجھے اپنا سمجھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب اسے پتا چلے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں ہی نہیں، تو کیا کرے گا وجدان؟ ہیر کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہتی ہے، ہیر کنٹرول تو وجدان کے لیے پریشان نہیں ہو سکتی ہے، تو یہاں جس کام سے آئی ہے بس اس پر اپنا فوکس رکھ، ادھر ادھر مت نکل۔ مجھے صرف وہ کاغذات چاہیے، وہ اپنے گھر، اپنے ماں بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ڈیول کے پاس جانا ہے۔ ہیر بیزاری سے خود سے کہتی ہے اور اپنے کاندھے سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیتی ہے۔ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں اللہ جی، میں کیا کرنے آئی تھی اور میں کہاں آپ پہنچی ہوں؟ میں بابا کو خوش کرنا چاہتی تھی، ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، اب میں کیا بابا کی مدد کروں گی؟ میں اپنی مدد کرنے کے قابل نہیں لگ رہی ہوں۔ ہیر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے روتے ہوئے خود سے کہتی ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے تو میں سچ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ ایک طرف بابا سے جھوٹ بول رہی ہوں اور دوسری طرف وجدان سے، دونوں کو حقیقت معلوم ہوگی تو کیا میں جھوٹی لڑکی ہوں؟ میں جھوٹی لڑکی نہیں ہوں۔ ہیر اپنی ٹانگوں کے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھے ہوئے اپنے سر گھٹنوں میں ٹکائے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے، اور کافی دیر اسی طرح بیٹھے ہوئے روتی رہتی ہے۔ کچھ پلوں کے بعد اپنے آپ کو خود سنبھالے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنے آنسوں سے تر چہرے کو صاف کرتی ہے اور سسکیاں لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ مجھے وہ لاکر ڈھونڈنا پڑے گا، میں رو کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی ہوں۔ ہیر بیڈ کا سہارا لیتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہتی ہے، پر میں ڈھونڈوں کہاں؟ کمرہ یہی ہے، پر وہ لاکر کہاں ہے؟ پھر کمرے کی دیواروں پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے، اسے کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی جو اس کے واپسی کے راستے جلدی کھول سکے۔ ہیر ننگے پیر پورے کمرے میں چلتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مدد سے دیواروں کو چیک کرنے لگتی ہے کہ شاید کچھ مل سکے اسے۔ لاکر تھا تو اسی کمرے میں، لیکن اب کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں نے دیکھا تھا وہ لاکر ایک بہت بڑا سلور کلر کا لاکر تھا۔ لاکر کا دروازہ تھا، لوہے کا تھا، کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں تھی جو نظر نہیں آ رہی ہے مجھے۔ میری کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی، ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہتی ہے، وجدان نے نکلوا تو نہیں لیا وہ لاکر؟ ہیر کے دماغ میں ایک نیا شک پیدا ہوا تھا، پر اسے تو وہ کاغذات مل گئے تھے، وہ بھی ان کاغذات کے پیچھے تھا، اور میں ابھی انہیں کاغذات کے پیچھے ہوں۔ ہے
क्या मैं ऐसा जो मेरे इसमें ऐसा क्या है जो मेरे बाबा को भी चाहिए और वजदान को भी? हीर पूरे कमरे में अच्छे से नजरें दौड़ाते हुए सोचती है, लॉकर कहाँ गया है? होगा तो यकीनन इसी मेंशन में। अगर वजदान ने निकलवाया भी है तो होगा इसी मेंशन में ही। मुझे ढूंढना पड़ेगा वो। पर कहाँ है? हीर अपने आप से कहते हुए बेड पर जा बैठती है और साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर लबों से लगाते हुए एक बार फिर से दीवारों को देखते हुए सोच में डूब जाती है। इस लॉकर को ढूंढने के लिए मेरा मेंशन में रहना जरूरी है, पर वजदान मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। हीर पानी पीते हुए सोचती है, क्या मुसीबत है ना, लॉकर मिल रहा है ना ही वापस जाने का कोई रास्ता। ही ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहती है, वापस जाने के लिए तो मुझे वजदान का जीना हराम करना पड़ेगा, इसे हर हद से ज़्यादा तंग करना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी इसकी मोहब्बत को वो इसको दुत्कारना पड़ेगा। तभी जाकर मैं इससे दूर जाने के लिए कुछ कर पाऊंगी। हीर बेड पर लेटे हुए अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर छत की तरफ देखने लगती है। मजदान को खुद से दूर तो रख लूंगी, लेकिन लॉकर के पास कैसे पहुंचूंगी मैं? हीर अपने हाथों को आपस में मसलते हुए छत पर नजरें टिकाते हुए सोचती है, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। कुछ करूंगी मैं, कुछ ही कर लूंगी मैं, कुछ कर ही लूंगी मैं। हीर अपने हाथों से अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस लेकर बेड पर तकिए से नीचे होकर पलटकर उल्टी होकर लेट जाती है। और कुछ पर और कुछ पहर वो इसी तरह लेटे हुए कब नींद की गहराइयों में डूब जाती है। इसे पता नहीं चलता ये दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा है। मजदान गेस्ट रूम का दरवाजे के लॉक को अपने हाथ में घुमाते हुए कहता है, सिकंदर अंदर होगा। वजदान कहते ही दरवाजे को नॉक करने लगता है। सिकंदर दरवाज़ा खोलो। वजदान दरवाजे को बजाते हुए कहता है। वजदान की आवाज़ पर इन्हीं कपड़ों में मलबूस बैकग्राउंड से टेक लगाए दोनों टांगों पर लैपटॉप रखे हुए वो दरवाजे पर वजदान की दस्तक पर फौरन से बेड से उतरकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। अंदर आ जाओ। वजदान दरवाजे के खुलते ही सिकंदर को देखते हुए पूछता है, हाँ हाँ आ जाओ। सिकंदर अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं यहीं सोऊंगा, सामान हटाओ अपना। वजदान टेबल पर इसका कोट और लैपटॉप देखते हुए कहता है, क्यों भाई, बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया है? सिकंदर मजे लेते हुए पूछता है, ओहो निकाल दिया। अब अब ज्यादा बत्तीसी मत दिखाओ और साइड पर हो। मजदान सिकंदर को साइड पर करते हुए खुद ही बेड से इसका कोट और लैपटॉप उठाकर सोफे पर रखता है। हाँ हाँ हाँ, 6 फुट के आदमी को 5 फुट की पिद्दी सी लड़की ने शादी की पहली रात को ही कमरे से बाहर निकाल दिया है। सिकंदर कहकर लगाकर वजदान को देखते हुए हंसते हुए कहता है, तेरे लिए डूब मरने का मकाम है मॉन्स्टर। सिकंदर बेड पर बैठते हुए कहता है, ज्यादा मुंह फाड़कर हंसने की जरूरत नहीं है। जब तेरी शादी होगी तो पता चलेगा। ये 5 फुट की पिद्दी सी लड़कियां हम 6 फुट के हट्टे कट्टे मर्द को गिराने से पैरों में गिराने की ताकत रखती हैं। वजदान बेड पर लेटते हुए कहता है, ऐसी लड़की बनी ही नहीं है जो मुझे अपने पैरों में गिरा सके। सिकंदर भी बेड पर लेटे हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है। अब देख लें, अपने कमरे से बाहर निकाल दिया है मुझे। वजदान अपने दाएं हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब ज्यादा फन्ने खां बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हो जाओ और जाकर सोने दे मुझे, बहुत सारा काम करना है मुझे। वजदान गद्दी सिकंदर की तरफ फेंकते हुए कहता है, हमारे पहलू में हमारा यार सोएगा और हम इनका दीदार करने के बजाय सो जाए। उफ, मोहब्बत में इतने भी पत्थर दिल शख्स नहीं हैं हम। सिकंदर वजदान की तरफ करवट लेते हुए इसके चेहरे पर अपनी शहादत वाली उंगली रखते हुए कहता है, मुझे तेरे पत्थर दिल होने का तो पता नहीं, लेकिन तेरे कमीने और अव्वल दर्जे के हरामी होने का बहुत अच्छे से पता है। वजदान सिकंदर का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है, सो जा कमीने, और मुझे भी सोने दे। पहले ही मेरी नींद इस ख्याल से उड़ी पड़ी है कि कहाँ मैं अपनी बीवी के साथ सोने के सपने देख रहा था, कहाँ मुझे तुझ जैसे इंसान के साथ एक बेड पर सो रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, डूब मरने का मकाम तो है ये मेरे लिए। वजदान गंदा सा मुंह बनाते हुए कहता है और कहकर अपनी करवट ले लेता है, जाने मन ऐसे मत सो, हमारी नीयत खराब हो रही है तुम पर। सिकंदर वजदान की कमर पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, लाना तेरी शक्ल पर, मनहूस इंसान, सुधर जा तू, मर जाएगा मेरे हाथों से। वजदान पकड़कर अपने सर के नीचे रखा हुआ तकिया उठाकर सीधा कर इसके मुंह पर दे मारता है। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही मनहूस किस्म के इंसान है तू। वजदान अपने और इसके दरमियान तकिए रखते हुए कहता है और रखकर एक नज़र सिकंदर के चेहरे को देखता है, अपने मुंह तक कंफर्टर ओढ़कर सो जाता है।
مرزان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے سکندر کے لیے اس کی ہنسی ضبط کرنا بے حد مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یار تو ایسے منہ چھپا رہا ہے جیسے میں سچ میں تیرے ساتھ کچھ کر ڈالوں گا۔ سکندر وجدان کے چہرے سے کمفرٹر اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تجھ پر یقین نہیں ہے کمینے، سو جا چپ کر کے، ابھی تو صبح تجھ سے نپٹوں گا۔ وجدان اپنے چہرے سے کمفرٹر نہیں اتارتا ہے اور اپنا منہ اندر چھپائے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر وجدان کی بات سن کر اب کی بار خاموش ہو گیا تھا۔ وہ انہی کپڑوں میں ہی اپنا ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جہانگیر ہاتھ میں جیکٹ لہراتے ہوئے اپنے فون پر نسیں جماتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جیکٹ کی مدد سے کھولتا ہے۔ دروازے کھولتے ہی سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی حیا، جو سفید کلر کے کھلے سے ٹراؤزر شرٹ میں پورے صوفے پر فائلز پھیلائے ہوئے، آنکھوں میں نظر والا چشمہ لگائے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف ہوئی پڑی تھی۔ جہانگیر کمرے میں داخل ہوتے ہی حیا کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ حیا جہانگیر کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی پر نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھتی ہے، جبکہ جہانگیر کی نظریں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ فون اسکرین کو بند کیے دونوں ہاتھوں کو دروازے کو بند کرتا ہے اور حیا کی طرف دبے دبے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے فون پکڑے ہوئے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے لگتا ہے۔ حیا سرسری سی نظر اٹھا کر جہانگیر کو دیکھتی ہے، جو شرارت سے بھری ہوئی نگاہوں سے حیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حیا جہانگیر کو دیکھتے ہی ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی نظریں واپس جھکا لیتی ہے۔ اس کی نیت سے اچھے سے واقف ہو گئی تھی۔ جہانگیر اپنا فون ٹیبل پر رکھ کر کوٹ کرسی پر پھینکتے ہوئے حیا کے پاس صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ صوفے کے دوسرے کونے پر صوفے کی پشت ٹکائے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہ حیا کو پہلے کچھ پل دیکھ کر اپنی آنکھوں میں اور اپنے دل میں سکون اتارتا رہا۔ سنو، جہانگیر صوفے سے فائل اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ بولے؟ حیا بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کام چھوڑو، آ جاؤ، رومانس کرتے ہیں۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے نچلے لب کو دباتے ہوئے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میاں جی چپ کر کے سو جائیں، تنگ مت کریں مجھے، کوئی رومانس نہیں کرنا ہے، مجھے بہت سارا کام کرنا ہے۔ میں نے حیا بھی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہی تھی اور اب ہاتھ کی بورڈ پر تیزی سے چل رہے تھے۔ یار کام تو ہوتا رہتا ہے، اور ویسے بھی تمہیں کام کرنے کی اجازت میں نے صرف دن میں دی تھی، رات کو تو صرف اور صرف میرے ساتھ باتیں کرو گی اور میں تمہارے ساتھ ڈھیر سارا رومانس۔ جہانگیر ٹانگ پر ٹانگ ہٹاتے ہوئے حیا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آپ نے مجھے کام کرنے کی اجازت کب دی تھی؟ اس بارے میں مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ حیا اب کی بار حیرانگی سے جہانگیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، اس لیے یاد نہیں آ رہا کیونکہ تم صبح سے کام کر رہی ہو اور تمہارا دماغ کام کر کے تھک گیا ہے۔ جہانگیر اب کی بار کھڑے ہو کر حیا کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا حیرانگی سے جہانگیر کی حرکتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب تمہارے دماغ کو سکون چاہیے اور میرے دل کو بھی، جو ہم دونوں کو ہی رومانس کرنے سے ملے گا۔ حیا بڑی بڑی آنکھیں کیے جہانگیر کو دیکھتی جا رہی تھی، جو لگاتار بول ہی رہا تھا۔ اس لیے اب تم خاموش ہو جاؤ اور مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں۔ جہانگیر حیا کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر چھوڑیں، مجھے شرم کریں تھوڑی آپ، مجھے کام مکمل کرنا ہے، اگر ابھی نہیں کروں گی تو کل بھی سارا دن میرا اسی میں گزر جائے گا۔ حیا جہانگیر کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے اس کی باہوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، کام کیا ہے میری جان؟ میں اسے ختم کرنے میں تمہاری مدد کرواؤں گا، لیکن ابھی فی الحال جو میں کرنے جا رہا ہوں نا، میرا فوکس صرف اسی چیز پر ہے۔ جہانگیر حیا کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، بہت اچھے کام کرنے جا رہی ہیں جس پر آپ کو پورا فوکس چاہیے۔ جہانگیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے منہ پھلاتے ہوئے کہتی ہے، الحمدللہ، میرے لیے تو یہ بہت اچھا کام ہے، میرا پسندیدہ کام، جو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنا، جو میں دن رات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پر تم نہ ہی دن میں میرے ہاتھ آتی ہو اور نہ ہی رات میں، ہر وقت دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ جہانگیر حیا کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہتا ہے، میں تو ابھی بھی آپ کے ہاتھ نہیں آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اٹھا کر لائے ہیں۔ حیا جہانگیر سے نظریں چراتے ہوئے اپنا منہ موڑ کر آہستہ سے کہتی ہے، پر پھر بھی اس کی آواز جہانگیر کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے، اب میں تمہیں اٹھا کر لے کر ہی آیا ہوں تو اب کرنے دو جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر اپنی شرٹ کے باقی بٹنوں کو کھولتے ہوئے حیا کو دیکھتے ہوئے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، صبح ہو چکی تھی، ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سکندر ہال میں بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے اس پر پریزنٹیشن کی رپورٹ چیک کر رہا تھا۔
وجدان چینجنگ روم میں موجود تیار ہو رہا تھا، تقریباً ہو ہی چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرار سے اپنی بلیڈ والی چین نکال کر گلے میں پہن رہا تھا۔ شرٹ کے شروع کے 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح۔ کھلی ہوئی جگہ پر وجدان کے نام والی بیلٹ اس کے گورے کچڑتے جسم پر کمال لگ رہی تھی۔ شرٹ کے اوپر انر جیکٹ پہن کر وہ اپنے قدم ہیر کی جولری والے ایریا میں جاتا ہے، جہاں شیشے کے ایک بڑے سے بکس میں جو سفید روشنیوں میں چمک رہا تھا، اپنی شرٹ کے بازوں کے لیے کفلنگس نکال کر پہنتا ہے اور ساتھ ساتھ برانڈڈ گھڑی پہنتے ہوئے وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ایک چابی اٹھاتے ہوئے وہ ایک نظر خود پر ڈال کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے کمرے کو کھول کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہیر جو رات کو دروازہ لاک کر کے سوئی تھی، ابھی تک وہ سوئی ہی پڑی تھی۔ وجدان کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ہیر کو دور سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور اس کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ ہیر کو اٹھانے سے پہلے وہ ہیر کی چوٹ کو دیکھتا ہے کہ کہیں پھر سے خون تو نہیں نکل رہا ہے۔ اس کی چوٹ اب کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ وجدان ہیر کے پیر سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھتا ہے، جو ابھی بھی اسی پوزیشن میں سوئی پڑی تھی۔ نہ کمبل اوڑا ہوا تھا، نہ ہی دوپٹہ۔ وجدان نظر گھما کر اس کے دوپٹے کو دیکھتا ہے اور زمین پر بیڈ کے پاس سے دوپٹہ اٹھا کر ہیر کے سرہانے واپس کھڑے ہو کر اس دوپٹے کو سرہانے رکھ دیتا ہے اور خود بھی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیڈ فلانگ سے ٹیک لگائے وجدان مسکراتی ہوئی نظروں سے ہیر کو سوتا ہوا دیکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہیر کی موجودگی وجدان کے دل میں سکون پیدا کر رہی تھی، وہ سکون جس کی تلاش نہ جانے وہ کتنے سالوں سے کر رہا تھا، وہ سکون جس کو پانے کے لیے اس نے کہیں حدیں تک پار کر دی تھی، بہت کچھ ایسا کر دیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پر وہ سکون اسے نہیں ملا جو اسے ہیر کو ایک نظر دیکھنے سے ہی مل گیا تھا۔ ڈھونڈنے سے کہاں ملتے ہیں چاہنے والے، خدا خود ملاتا ہے وہ شخص جو دل کو سکون دیتا ہے۔ وجدان ہیر کی گردن سے اس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کے ٹچ پر ہیر ہلنے لگ جاتی ہے، صرف ہلنے ہی نہیں، اس کی نیند بھی کھل جاتی ہے، پر وہ مودے منہ لیٹی ہوئی آنکھیں کھول کر چند پل کھڑکی سے باہر سورج کی روشنی کو دیکھنے لگتی ہے جو کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی۔ ہیر وجدان کی موجودگی سے بے خبر انگڑائیاں لیتے ہوئے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگتی ہے۔ وہ جیسے ہی انگڑائی لیتے ہوئے مڑتی ہے تو وجدان کو دیکھ کر چٹکا کھا کر بیڈ پر ہی پیچھے گر جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، گڈ مارننگ وائفی۔ وجدان ہیر کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کرتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ اس کے پیر پر زور پڑ رہا تھا۔ جسے دیکھتے ہوئے وجدان جلدی سے ہیر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ آپ اندر کیسے آئے؟ میں نے تو دروازہ اچھے سے لاک کیا تھا۔ ہیر جلدی سے بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور اس کے لاک کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان دروازہ کھول کر چابی پہلے ہی نکال چکا تھا جو اس وقت کسی کے ہاتھ میں تھی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تم تک پہنچنے میں کوئی روک سکتا ہے؟ وجدان چابی کو پین کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے ہیر کے حیران پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے پرسکون لہجے میں کہتا ہے، پر یہ غلط بات ہے، ہماری کل رات بات ہوئی تھی، آپ اور میں ایک کمرے میں نہیں رہیں گے۔ ہیر دروازے کے ہینڈل کو چھوڑ کر وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے وجدان کو یاد دہانی کرواتی ہے، وہ بات نہیں ہوئی تھی، وہ خواہش تھی تمہاری جسے کل ہی ماننے سے میں نے انکار کر دیا تھا۔ وجدان اپنے کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ہیر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا میری خواہش آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے؟ ہیر وجدان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگتی ہے۔ ہیر بے دھیانی میں پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی ہے، اس کی کمر دروازے کے لاک میں لگتی ہے۔ اس سے پہلے ہی وجدان لمبے ڈانگ بھرتا ہوا اس کے نزدیک آ جاتا ہے۔ ہیر کی کمر کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دروازے کو بند کیے ہیر کو اسی دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ یقیناً رکھتی ہے، تم اور تمہاری خواہش اب میری اولین ترجیح ہے، جسے میں خود دل سے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہیر کے بالکل قریب آ کر اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہی پر تھوڑے فاصلے پر وہ دروازے سے اپنے بازو ٹکائے ہیر کے مزید قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، پر ہیر اپنا ہاتھ وجدان اور پیٹ کے درمیان کیے اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ پر آپ کی باتیں اور بڑھتی ہوئی نزدیکی مجھے کسی اور طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، نزدیکی تو تب بڑھے گی نا جب تم مجھے اپنے نزدیک آنے دو گی۔
اپنے قریب آنے سے پہلے ہی تم اپنے ہاتھوں کو میری خواہشوں کے درمیان لا کھڑا کرتی ہو۔ وجدان ہیر کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ رکتے تو پھر بھی نہیں ہیں۔ ہیر اپنا ہاتھ وجدان کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ تم سے دور رہنے کی مجھے کوئی وجہ نہیں ملتی۔ وجدان اپنے خالی ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پھر چھٹکتے ہوئی وہی ہیر کے ہاتھ کی کمر کے گرد ڈال کر اسے زور سے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگائے، دونوں بازوؤں سے بھی اس کی کمر کے گرد اپنی بازو کا حصار مضبوطی سے باندھتے ہوئے کہتا ہے، حق حلال کی بیوی ہو تم میری، تم پر فرض بنتا ہے کہ تم میرے حقوق کو پورا کرو، نہ کہ مجھ سے دور ہونے کی ناکام کوششیں کرتی پھرو۔ اس بات کو جانتے ہوئے تم نہیں جان سکتی ہو مجھ سے دور۔ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے کہتا ہے، اور اگر چلی گئی تو؟ ہیر وجدان کو اپنے مزید قریب آتا دیکھ کر اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور کیے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں جانے ہی نہیں دوں گا، اب تمہاری آخری سانس تک میری ہو۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہتا ہے، مجھ سے دور جانے کی خواہش تب کرنا جب تم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ موت کے علاوہ تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، تم خود بھی نہیں۔ وجدان اٹل لہجے میں کہتے ہوئے ہیر کے گال کی طرف جھکتا ہے اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ ہیر چھٹ سے تل ملاتے ہوئے وجدان سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ہیر اس کی باہوں سے آزاد نہیں ہو پاتی ہے، پر گرفت اتنی بھی مضبوط نہیں تھی کہ ہیر کو اس سے تکلیف ہو سکے۔ وجدان نے اس کو پہلے ہی دی ہوئی تکلیفوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اسے مزید درد دینے سے خود کو روک دیا تھا، پر اس بات سے وہ بھی انجان تھا کہ جسمانی درد تو قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن لفظوں کی مار انسان کے دل کو اس کے وجود کو چھلنی کر دینے کے لیے حد تک تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہیر کو اب کی بار وجدان کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ آپ اب بھی مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی ہے۔ اس بار وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وجدان ہیر کی بات سنتے ہوئے خود ہی اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ ہیر کی آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ وجدان ان آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے اپنی گردن موڑ کر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور دوبارہ ہیر کی طرف بڑھتا ہے۔ اچھا نا، نہیں کہتا ہوں اب میں تمہیں کچھ بھی۔ رویا مت کرو یار، مجھے تمہاری بھیگی پلکیں پسند ہیں، پر یہ پسندیدگی سے زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہیں، مت رویا کرو بار بار۔ وجدان ہیر کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے انگوٹھوں سے اس کی آنکھوں کے آنسوں کو صاف کرتا ہے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، ہیر روتے ہوئے وجدان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہیں کرنے کا حق بھی ہے۔ وجدان ہیر کی آنکھوں کو صاف کیے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا رکتا ہے، لیکن کیا؟ ہیر دھیمے لہجے میں پوچھتی ہے، تمہیں غصہ کرنا ہے، لڑنا ہے، یہاں تک کہ مجھے مارنا بھی ہے، جو کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ کر سکتی ہو، سوائے مجھ سے دور جانے کی کوشش کرنے کے۔ وجدان چہرے سے ہاتھ ہٹائے ہیر کی کمر کے گرد اپنی بازو کا حصار باندھے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ کہہ تو رہا تھا، پر اس کی آنکھیں ہیر کی نم آنکھوں میں ہی رک گئی تھیں۔ وہ نہ تو نظریں پھیر رہا تھا اور نہ ہی ہٹا رہا تھا، بس ہیر کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اسی پل میں تھم گیا تھا۔ چلو منہ ٹھیک کرو، ہم دونوں آج صبح کی ایک نئی شروعات کرتے ہیں تتلی۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہتا ہے اور اسے دور ہوتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ شروعات تو ہو چکی ہے اور کافی فضول قسم کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ ہیر وجدان کو صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر خود بھی بیڈ کی طرف بڑھتی ہے، تو ہم اس فضول سے صبح کو خوشگوار اور حسین بنا دیتے ہیں۔ وجدان صوفے سے پشت ٹھکائے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آپ میری صبح کو خوشگوار اور حسین بنائیں گے؟ ہیر پلٹ کر حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، اب تمہاری صبحیں اور راتیں مجھ سے ہی حسین اور خوشگوار بنیں گی؟ وجدان شرارت لہجے میں کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور ہیر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہیر غصے میں پلٹ کر بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا رہی ہوتی ہے کہ وجدان کو اپنے قریب محسوس کر کے وہ جلدی سے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ گڈ مارننگ وائفی۔ وجدان ہیر کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میری مارننگ گڈ ہو ہی نہ جائے۔ ہیر وجدان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہاری مارننگ کا آج میں تمہاری راتیں بھی گڈ ہونے والی ہیں، وجدان اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جیسے ہیر چھٹک کر گئی تھی، یاد ہے نا، آج رات سے ہمارے درمیان کی ساری دنیا ختم ہو جائیں گی۔ وجدان ہیر کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی جانب اپنا رخ موڑ کر کہتا ہے، اف کتنے گندے ہیں آپ۔ ہیر چڑھتے ہوئے کہتی ہے، ابھی تو میں نے کچھ گندا کیا ہی نہیں ہے، تمہارے ساتھ پر ارادہ ہے بہت کچھ کرنے کا۔
ہیر کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے اپنے نچلا ہونٹ دبا کر ہیر کو مزید اپنے بے حد بے شرم ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ انشاءاللہ بہت بری طرح آپ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں گے، وجدان کا منہ دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی ہے۔ نہیں میری جان، بس تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارے ساتھ میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے ہیر کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے۔ وجدان بس کرے، آپ کیوں صبح صبح شروع ہو گئے ہیں؟ ہیر اس کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اب بس نہیں کر سکتا نا، میں تتلی، بے صبری سے انتظار ہے مجھے تمہارے پر کاٹنے کا، وجدان کہتے ہوئے ہیر کی طرف اس کے قریب آنے لگتا ہے۔ وجدان اس سے پہلے کہ ہیر کے مزید قریب پہنچتا، ہیر اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل کر سیدھا ڈریسنگ روم میں جا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ، کتنے بے شرم اور ٹھڑکی قسم کے انسان ہیں یہ تو۔ ہیر دروازے کے لاک کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتی ہے۔ آواز آ رہی ہے مجھے تمہاری؟ دروازے کے باہر سے وجدان بلند آواز میں کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات سن کر چھٹ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ جلدی تیار ہو کر آ جاؤ نیچے، دوسرے مینشن میں بھی جانا ہے، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ وجدان دروازے پر ناک کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف اترنے لگتا ہے۔ وجدان کوئی ہلچل نہ محسوس کرتے ہوئے ہیر دروازے کو تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکی مارتی ہے اور پھر بند کر کے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کپڑے والے سیکشن میں جاتی ہے اور اپنے لیے کپڑے چوز کرنے لگتی ہے۔ اگر میں خود سے جینز شرٹ پہنوں گی تو وجدان کو لگے گا کہ میں نے اس کی بات مان لی ہے اور میں ان میں کمفرٹ ہو گئی ہوں، لیکن میں تو پاکستان کی لڑکی ہوں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، جس کا سوتیلا باپ نے اسے بیچ دیا تھا، تو میں جینز شرٹ کیسے پہن سکتی ہوں؟ تھوڑا اور تنگ کیا جائے وجدان کو بھی۔ ہیر اپنے کپڑوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے لیے کوئی سمپل سا سوٹ ڈھونڈتے ہوئے کہتی ہے۔ آج سے ہی مسٹر وجدان ایمان برباد مشن بھی اپنا شروع کرتی ہوں۔ آخرکار مجھے بھی اس دنیا میں واپس بھی تو جانا ہے، اب کسی مانسٹر کی وجہ سے میں خود کو بدل نہیں سکتی ہوں۔ ہیر اپنے لیے لائٹ آسمانی کلر کا بالکل سادہ کاٹن کا سوٹ نکالتی ہے جس کے ساتھ شیفون کا سادہ دوپٹہ تھا۔ ہیر کپڑے ہینگر سے نکال کر سیدھا واش روم میں گھس جاتی ہے۔ وجدان بھی سکندر کے پاس صوفے پر آ بیٹھتا ہے جو سیریس سا منہ بنائے ہوئے آئی پیڈ پر نظریں گاڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وجدان صوفے کے سامنے والے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کل جس کا آپریشن کیا تھا اس کی فائل چیک کر رہا ہوں، سکندر پرسکون سا جواب دیتا ہے۔ اس کے بارے میں سب کچھ ایک میل تو کر دیا تھا، اب اور کیا دیکھ رہا ہے تو؟ وجدان گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی چائنا برانچ مجھے پسند آئی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ سکندر آئی پیڈ سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ ایسا کیا ہے چائنا برانچ میں اس کی؟ سکندر کے ہاتھ سے آئی پیڈ لیتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ ڈائمنڈ اسمگل کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ سکندر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے۔ وجدان آئی پیڈ واپس سکندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں اس کو شامل کرنا رسکی ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی امریکہ کے پولیس اور چائنا پولیس پاگلوں کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فی الحال کچھ وقت کے لیے میں اس کام کو روکنا چاہتا ہوں، پھر اس برانچ کے بارے میں کچھ کرتے ہیں۔ بندہ تو تیرے پاس ویسے ہی ہے، جب بندہ ہمارے پاس ہے تو اس کی ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ وجدان صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے پرسکون انداز میں کہتا ہے۔ بندہ تو ہے لیکن ابھی نہ کرنے کی وجہ یہ پولیس تو تیرے امریکہ میں داخل ہوتے وقت سے تیرے پیچھے ہے اور ان سے ڈر تجھے رتی برابر نہیں لگتا ہے، تو اب کیا ہوا؟ سکندر کو اس کے انکار کی وجہ سے حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کام کی شروعات اپنی بیوی کے ہاتھوں سے کروانا چاہتا ہوں۔ ہیر کی ٹریننگ مکمل ہو جائے، اسے پولیس کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنا دو، پھر یہ سب کریں گے۔ وجدان کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو ہیر کو اپنی دنیا کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ سکندر بھی وجدان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ہاں، اسے اپنی دنیا کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، اسے ہر قدم پر اپنے برابر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ وجدان کھڑکی سے باہر لہراتے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ لڑکی ہے، اسے اس کا حصہ مت بنا۔ سکندر وجدان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ لڑکی ہے پر میری بیوی ہے، اس کے محافظ ہوں میں، اس کی فکر مت کر تو۔ وجدان سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ تو محافظ ہے اس کا، اس لیے ہی کہہ رہا ہوں، اسے اپنی دنیا میں اپنے پاس چھپا کر محفوظ کر کے رکھ، سب کے سامنے کھڑا کر کے اسے مشکلات میں مبتلا مت کر۔ ہماری دنیا کتنی بے رحم اور خطرناک ہے، اس بات کا اندازہ ہم دونوں کو ہے۔ اس کو نہیں
میرا مشورہ ہے اسے تو معصوم رہنے دے، ہماری انسانیت اور معصومیت تو اس بے رحم دنیا نے چھین لی ہے، اب جو رہ گئے ہیں انہیں تو رہنے دے۔ سکندر بھی وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وجدان کچھ پل تو اس کی بات پر خاموش رہتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیتا ہے، پر پھر اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ کر اسے باہر کا منظر دکھاتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں سکندر، ہماری دنیا میں انسانیت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کبھی کسی نے انسان سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم انسان سے مونسٹر بنانے والے یہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنے شیطانی چہروں پر معصومیت کا ایک غلاف اوڑھے بیٹھے ہیں۔ وجدان کے لہجے میں درد تھا، جس کی آنکھوں میں بھی صاف جھلک رہا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان مردوں کو اپنی بیوی کو عزت سے اور حفاظت کے ساتھ پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اپنے مذہب کی ہر بات کو اچھے سے جانتا اور مانتا بھی ہوں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ جو ایک چیز میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اب ایک انسان نہیں رہا، ایک شیطان اور مونسٹر بن چکا ہوں، جو ہر وہ کام کرتا ہے جو میرے مذہب کے خلاف ہو۔ جب میں ہوں ہی غلط انسان تو کیوں نہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی اپنی آخرت کو مزید بدتر بنا لوں۔ جب تک میں اپنی بربادی کی قیمت اپنے دشمنوں سے خود نہیں لوں گا، تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ سکون نہ جانے مجھے کب ملے گا، لیکن ہیر کی موجودگی نے میرے دل کو کافی سکون دیا ہے۔ وجدان سیدھا کھڑا ہو کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے پتا ہے سکندر کہ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے وہ سب سے پہلے پردے میں رکھنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت کو اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ اللہ نے مرد کو عورت کا محافظ تو ویسے بھی بنا کر بھیجا ہے، وہ ہر حال میں ہر چیز سے اس کی حفاظت کر لے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی ہو جیسے اپنے بچاؤ کے لیے میرے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اس کی طرف اٹھنے والے ہر مرد ہر گندی نگاہ سے خود کو لڑنا اور جیتنا جانتی ہو۔ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے، جیسے مرد ہر قدم پر بچانے کے لیے ضروری ہونا چاہیے۔ عورت ہم مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں، جنہیں صرف صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وجدان گہری سانس لیتے ہوئے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہیر جس طرح میرے سامنے آئی تھی مجھے محبت تو پہلی نظر میں ہو گئی تھی، پر اس کے کمزور وجود نے مجھے اپنے ماضی یاد دلا دیا تھا، اور آج جس رات ہیر کی طرح میری دنیا میں پل میں بدل گئی تھی۔ مجھے کمزور عورت سے نفرت ہے جو اپنے لیے لڑ نہیں سکتی ہے، وہ اپنی زندگی میں کیا ہی کر لے گی، اور اسی لیے تو نے اپنی بیوی کو خود سے مضبوط بنانے کا فیصلہ کر لیا، اس بات سے انجان کہ وہ جب تجھ سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی تو سب سے پہلے تیرا ہی حشر نشر کرے گی۔ سکندر ہنستے ہوئے وجدان کے چہرے کے مایوس سی کو دور کرتے ہوئے کہتا ہے، کوئی بات نہیں، جنگلی جانور کو ہینڈل کرنا آتا ہے مجھے۔ وجدان اپنا ایک کندھا اچکاتے ہوئے کہتا ہے، میں کوئی جانور نہیں ہوں۔ پیچھے سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوئی ہیر آسمانی رنگ کے سادے سے کرتے میں ملبوس، سافٹ سا گولڈن کلر کا میک اپ کیے ہوئے، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے، کانوں کو خالی چھوڑے ہوئے، کندھے پر دوپٹہ سیٹ کیے ہوئے، پیروں میں 2 اسٹیپ والی بلیک کلر کی ہلکی سی سول جوتی پہن کر ہیر غصے میں وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان کی نظر اس کے پیر پر جاتے ہی، جہاں اب بھی پٹی تھی لیکن خون نہیں تھا، ہیر کی آواز پر وجدان اور سکندر دونوں فوراً سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ وجدان اسے دیکھتا ہے تو ایک بار پھر سے اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ہیر کو اس نے دوسرے کپڑے پہننے کی اجازت خود دی تھی، لیکن اس نے فٹ اور چھوٹے کپڑے کو پہننے کے بجائے فل اور کھلے کپڑے پہنے تھے، جسے دیکھتے ہی وجدان کے دل میں خوشی کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ اس خوشی کی چمک وہ چہرے پر چھپائے بنا نہیں رہ پا رہا تھا۔ ہیر وجدان دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھے، اور دوسری طرف سکندر وجدان کے چہرے پر ہیر کو دیکھ کر آتا سکون دیکھ کر وہ بھی سکون والی ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے، ان دونوں سے نظریں ہٹاتے ہوئے، اپنے کوٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے وہیں سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لیے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ہیر وجدان کے کندھوں تک برابر پہنچ رہی تھی۔ ہیر غصے سے بھری ہوئی نظروں سے وجدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ وجدان محبت بھری نگاہوں سے ہیر کی آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لگا ہوا کاجل جو ہیر کی آنکھوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہیر وجدان لگاتار ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ سکندر گردن موڑ کر پہلے ہیر کی طرف دیکھتا ہے جو غصے میں وجدان کو گھورے جا رہی تھی، پھر وجدان کی طرف جیسے اس کا گھورنا بھی پسند آ رہا تھا۔ سکندر وجدان کی پینٹ کو کھینچتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لاتا ہے۔ مس وائفی کیا سوچ رہی ہو؟ وجدان اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہی مسٹر ہسبینڈ کہ آپ کو کیسے مار سکتی ہوں۔
ہیر کہتے ہوئے سکندر کے سامنے والی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہتی ہے، کیا؟ وجدان حیران کن نظروں سے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، شرم کرو لڑکی، کیوں بھری جوانی میں مجھے مارنے کے سپنے دیکھ رہی ہو؟ وجدان اپنی ڈائننگ ٹیبل کے درمیان والی کرسی کو کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، ارے میں سپنے تھوڑی دیکھ رہی ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پلاننگ کر رہی ہوں۔ ہیر اپنے لیے ٹیبلز کے درمیان میں پڑا ہوا شیشے کا سادہ پر خوبصورت سا جگ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی بات پر سکندر اپنی ہنسی نہیں ضبط کر پایا اور ہنس پڑتا ہے۔ وجدان سکندر کو ایک نظر گھور کر ہنستا ہوا دیکھتا ہے اور پھر ہیر کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتا ہے۔ اچھا تو کر لی ہے پلاننگ؟ وجدان کافی شیشے کی ایک خوبصورت سے گول سے تھرموس سے ڈالتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں کر لی ہے پلاننگ، آپ کافی بہت پیتے ہیں، اسی میں زہر ڈال کر ماروں گی آپ کو۔ ہیر پرسکون انداز میں وجدان کو کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان نے ابھی ایک ہی سپ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ ہیر کی بات پر وہ سب باہر نکل جاتا ہے اور کہکا لگا کر ہنستے ہوئے سیدھا سکندر کے منہ پر جا گرتا ہے اور سکندر کی ہنسی کے ساتھ ساتھ اس کی بولتی بھی بند کر دیتا ہے۔ جان من، یہ کیا تم نے؟ اگر میرے کپڑے پسند نہیں آئے تھے تو بول دیتے، میں تھوک میں بھگونے کی کیا ضرورت تھی؟ سکندر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر اور ہیر کی باتوں پر وجدان کا چھت پھاڑ کہکا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے۔ سکندر کی باتوں پر ہیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا جاتی ہے، پر وجدان کی نظر پڑنے سے پہلے ہی وہ غائب بھی ہو جاتی ہے۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہیر سیریس فیس میں وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ صرف وہ زبان سے ہی نہیں بلکہ اشاروں سے بھی پوچھتی ہے۔ مس وائفی، تمہارے پلان میں دم نہیں ہے، آج سے میں کافی نہیں پیوں گا، تو زہر کس میں ڈالو گی؟ وجدان کے چہرے پر اپنی بھی مسکراہٹ تھی، جبکہ سکندر گندگی میں بے چین ہو رہا تھا اور وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا خود پر گندگی کی ہلکی سی بھی پرت۔ ہاں کیا؟ ہیر حیرانگی سے سکندر کو جاتا دیکھ کر کہتی ہے۔ کیوں، کافی چھوڑیں گے آپ؟ کافی کیا کریں گے؟ کافی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ ارے میں آپ کو بتا کر تھوڑی نا اس میں زہر ڈالوں گی، آپ کافی پیتے رہیں، جس دن آپ نے مجھے زیادہ تنگ کریں گے اس دن میں کافی میں زہر ڈال دوں گی۔ ہیر وجدان کے لیے دوسرے کپ میں کافی ڈالتے ہوئے کہتی ہے۔ بے وقوف سمجھتی ہو تم مجھے پتا ہے تم مجھ سے پہلے ہی بہت تنگ ہو۔ وجدان کافی ہیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ تمہارا کیا بھروسہ کسی دن خود موڈ بن گیا اور مجھے زہر دے دیا تم نے تو؟ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے کہتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے ڈرپوک ہیں آپ۔ ہیر بھی کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے کہتی ہے۔ جب بیوی تمہارے جیسی شکل سے معصوم اور حرکتوں سے پوری ہو تو ایسا سوچنا پڑتا ہے۔ وجدان ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر غصے سے بھری ہوئی نگاہیں ایک نظر وجدان پر ڈالتے ہوئے اپنے لیے بریڈ ٹوکری سے نکال کر اس پر بنا کچھ لگائے ایسے ہی کھانے لگ جاتی ہے۔ ہیر نے ابھی ایک بائٹ ہی کھائی تھی کہ وجدان نے اس کے ہاتھ سے بریڈ لے کر اس پر مکھن کی ایک موٹی تہ لگا کر ہیر کی طرف بڑھاتا ہے۔ میں مکھن نہیں کھاتی ہوں، ہیر منہ پھیرتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ ضروری ہے تمہارے لیے، ڈبل محنت کرو گی تو یہ کھانا پڑے گا تمہیں۔ وجدان ہیر کے منہ کی طرف بریڈ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے پتا ہے انرجی کے لیے یہ کھانا ضروری ہوتا ہے، پر مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس کی خوشبو سے مجھے الٹی آنے لگتی ہے مجھے۔ ہیر وجدان کی طرف بریڈ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ 2 دن الٹی آ جائے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ وجدان دوبارہ بریڈ ہیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں میں نہیں کھانا۔ ہیر گندا سا منہ بنا کر کرسی سے اٹھ کر جانے لگتی ہے تو وجدان اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہیر سیدھا وجدان کی گود میں آ گرتی ہے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ چھوڑے مجھے۔ ہیر اپنے آپ کو اس کی گود میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر وجدان ایک ہی بازو سے اپنے گرفت میں قید کیے ہیر کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وجدان چھوڑے مجھے۔ ہیر اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ کھا لو ہیر، چھوڑ دوں گا تمہیں میں۔ وجدان پرسکون لہجے میں کہتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کھانا، آپ کیوں ہر بات کے لیے مجھ سے زبردستی کرتے ہیں؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کرتی ہو ہیر، شرافت سے ایک بار میں بات کیوں نہیں مانتی ہو تم میری؟ وجدان طیش میں آئے غصے میں کہتا ہے۔ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کر دوں، کھاؤ اسے چپ کر کے۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بریڈ اس کے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے نہیں پسند، یہ گندا لگتا ہے۔ ہیر کہتے ہوئے رو پڑتی ہے، پہلے دھیرے سے پھر بلند آواز میں رو پڑتی ہے۔ وجدان اسے اپنی گود میں بیٹھے ہوئے چھوٹی سی بات پر روتا دیکھ کر وہ خود ہار مان کر بریڈ کا سلائس پلیٹ میں رکھ دیتا ہے اور خود گہری سانس لیتے ہوئے کرسی سے پشت ٹکا لیتا ہے۔ اور کتنا رونا ہے تم نے؟
اگر کسی کمپنی کو اپنی آنسوؤں کے ذریعے پانی پہنچانے کے لیے سپلائی کا کانٹریکٹ دے رکھا ہے تو بتا دو مجھے، میں بھی جا کر اس کمپنی کو ہی ایک ہی بن سے اڑا کر کام تمام کر دوں گا۔ وجدان ہیر کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں اس کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گالوں کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ لوگوں کو مارنے کے علاوہ کچھ اور آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہیر اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے پر روتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر خود بھی اس کے گود سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، نہیں آتا ہے، جب بات میری عزت پر آ جائے تو بالکل اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں آتا۔ وجدان بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کھڑا ہو کر ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے رونے سے آپ کی عزت کا کیا تعلق؟ ہیر پلٹ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، تعلق ہے تو صحیح، تم بیوی ہو میری، تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا حق صرف میرا ہے۔ وجدان ہیر کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آتا ہے، مجھے رلانے والے آپ ہی ہیں سب سے زیادہ۔ ہیر کی نظریں وجدان کے چہرے پر ہی تھی، وہ اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ہی نہیں رہی تھی۔ تو منانے کے لیے تمہارے پاس بھی تو آتا ہوں، پر تم مانتی نہیں ہو اور روٹھ جاتی ہو مجھ سے۔ وجدان ہیر کے گالوں پر آنسو کے چند قطرے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس مت آیا کرے، مجھے آپ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ ہیر سر جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے، آج نہ صحیح کل شاید تمہیں میں پسند آ جاؤں گا۔ جہاں امید پر پوری دنیا قائم ہے وہاں میں بھی اپنی امید لگا لیتا ہوں تم سے، تبھی تو تم میری محبت اور ہمارے رشتے کو دل سے قبول کرو گی۔ منتظر ہوں میں تمہاری ہاں کا۔ وجدان ہیر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر بکھرے ہوئے وہ ہیر کی ناک کو ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے، چلے اب۔ وجدان باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کے سامنے کھڑی ہوئی ایک دم بت بنے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی شروعات کرتی ہے۔ پل میں ابلتے ہوئے لاوے جیسا اور پل میں ہی سمندر کے پانی جیسا ٹھنڈا چہرہ سے غصہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اب مسکراہٹ تھی جو ہر کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتی ہے، جس کی شروعات ہی ہیر سے ہوئی تھی اور وجدان کے لیے ختم ہی ہیر پر ہو گئی تھی۔ چلو اب مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ وجدان مڑ کر صوفے سے اپنا جیکٹ اٹھاتا ہے جو گھر کے سرونٹ ہیر کے آنے کے بعد ڈریسنگ روم سے لا کر نیچے ہال میں خاموشی سے رکھ چکی تھی۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، وہ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھے کہ سکندر بھی سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے۔ ہیر سکندر کے قدموں کی آواز پر پلٹ کر سکندر کو دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی وہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ فل بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ شرٹ کے شروع کا صرف ایک ہی بٹن کھلا ہوا تھا جہاں پر اس کی چین لٹک رہی تھی۔ ہیر سکندر کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر اس کے ذہن میں اپنے بابا جہانگیر کے سیڑھیوں سے اترنے کے مناظر گھومنے لگتے ہیں۔ ہیر کی نظر پر سکندر پر تھی، پر سکندر بھی ہیر کو دیکھ کر پھر وجدان کو دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر وجدان دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر، سکندر بھی صوفے سے اپنا آئی پیڈ اور اپنا بیگ اٹھا کر ہیر اور وجدان کے ساتھ ساتھ مینشن سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہیر وجدان اپنی گاڑی میں اور سکندر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر تینوں اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تینوں اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگ گئے تھے، ہیر وجدان مینشن کی جانب اور سکندر اپنے ہاسپٹل کی جانب۔ ہیر کے دماغ میں سکندر چل رہا تھا، اس کا روپ، رنگ، قد کاٹ، ہر چیز اسے ڈیول کی جھلک دکھا رہی تھی۔ ہیر گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا کر سامنے سڑک پر ڈسے جمائے ہوئے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ہوئی پڑی تھی۔ ہیر تم ٹھیک ہو؟ وجدان ہیر کی طرف گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہیر وجدان کی آواز پر اسی طرح سے ٹکائے ہوئے خاموشی سے وجدان کے چہرے کو تکنے لگ جاتی ہے۔ کلین شیف، ہر طرح کے نشان سے پاک صاف چہرہ، نہ کسی چیز کا ڈر، نہ خوف، نہ ہی خوف، جس چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ آج وہاں فکر کے کچھ تاثرات ہیر کو دکھائی دے رہے تھے۔ ہیر تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وجدان اس بار تھوڑا زور سے کہتا ہے۔ ٹھیک ہوں میں، ہیر کہتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے۔ کہنے کو تو کہہ دیا تھا اس نے کہ وہ ٹھیک ہے، بظاہر لگ بھی رہی تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہوئی پڑی تھی۔ ہیر کے جواب پر وجدان کو تسلی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی مزید کچھ نہ بول کر خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے مینشن پہنچ جاتا ہے۔ مینشن پہنچتے ہی وجدان کی گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی ہیر گاڑی سے اتر چکی تھی اور اندر کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ ہیر وجدان کو خاموش سا جاتا دیکھ کر خود بھی لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے۔ ہیر کا ہاتھ اس کی انگلیوں سے پکڑ کر وہ اس کے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روکتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب تمہیں کیوں گمسی ہو گئی ہو تم؟ وجدان ہیر کی انگلیوں کو چھوڑ کر اس کے کمر کے گرد اپنی بازوں کا حصار باندھتے ہوئے کہتا ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے، کہیں گم نہیں ہوں میں، آپ کے سامنے، آپ کے پاس ہی تو ہوں میں۔
ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ سوچ کی روشنی سیدھی آنکھوں میں لگ رہی تھی۔ وجدان اس کی کھلتی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پر اس کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ رکھ کر سورج کی روشنی سے اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے سامنے رہو پر میرے پاس نہیں، اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں ٹھیک کر دوں گا سب۔ وجدان دوسرے ہاتھ سے ہیر کی گردن پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کر دیں گے سب ٹھیک؟ ہیر اب آسانی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے۔ تمہیں شک ہے میری قابلیت پر؟ وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ میرا مسئلہ آپ ہیں، میری زندگی سے چلے جائیں، آزاد کر دیں مجھے اور دے دیں مجھے سکون۔ ہیر کی باتوں پر وجدان کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ اس سے اس بات کی بالکل امید نہیں کر رہا تھا۔ ہیر کہہ کر پرسکون سی کھڑی ہوئی تھی، پر وجدان کی غصے میں ہاتھوں کی اور بازوؤں کی ابھرتی ہوئی رگیں ہیر کی بات پر اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ وجدان ہیر کے ماتھے سے اپنے ہاتھ ہٹا کر ہیر کے بازوؤں کو زور سے پکڑ کر ہیر کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے بازوؤں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تم سے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ مجھ سے فضول بکواس مت کیا کرو، پھر کیوں بار بار ایسی بات کر کے مجھے غصہ دلاتی ہو تم؟ وجدان اس کے بازوؤں پر زور دیتے ہوئے تلخ اور سخت لہجے میں کہتا ہے۔ وجدان مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہیر اپنے بازوؤں کو چھڑوانے کی کوششیں کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تمہیں میں نے ابھی درد دیا نہیں ہے ہیر، ورنہ میری مرضی کے خلاف بات کرنے والوں کو زندہ چھوڑنے کا قائل نہیں ہوں میں۔ وجدان مزید اس کے بازوؤں پر زور دیتے ہوئے ہیر کو پیچھے کی طرف کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ وجدان کے چھوڑتے ہی ہیر اپنے دونوں بازوؤں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر اس کو مسلنے لگ جاتی ہے۔ آنکھوں میں نمی درد کے مارے پھر سے چھانے لگ گئی تھی۔ نمی آتی بھی کیوں نہ، جس لڑکی کو دنیا سے لڑنے کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ بے حد نازک اور لاڈ سے رکھا گیا ہو، اس پر ایک خروش تک اس کے بابا نے کبھی آنے نہ دی ہو۔ اب اس پر بھی کوئی ظلم کرتا ہو تو درد ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ ہیر سر جھکا کر اپنے درد کو ضبط کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بھی ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے اس قسم کی بات کی تو یاد رکھنا ہیر، تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے میں اس سے اچھی طرح سے واقف کرواؤں گا۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر کی طرف لیے بڑھنے لگتا ہے۔ ہیر اور وجدان کے آس پاس 100 سے زائد افراد کھڑے ہوئے تھے، لیکن وجدان کی موجودگی میں کسی کی بھی ہمت نہیں تھی اس کی طرف یا ہیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ وجدان کے جاتے ہی ایک آدمی دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور اس کی گاڑی کو سٹارٹ کیے مینشن کے بائیں سائڈ پر بنے ہوئے ایک بڑے سے گیراج کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صرف اسی گارڈ کو اجازت تھی وجدان کی گاڑی کو اس کے گیراج میں پہنچانے کی، لوہے کا موٹا مضبوط دروازے کو جو لاک کی مدد سے کھلتا ہے۔ گاڑی کو گیراج کے سامنے کھڑا کیے گارڈ بھاگ کر جاتا ہے اور جا کر دروازے کو پاسورڈ کی مدد سے کھولتا ہے اور 2 منٹ دروازے کے سامنے کھڑا ہوئے وہ دروازے کے ایک سوئے کا انتظار کرتا ہے۔ وجدان کے موبائل پر گیراج کے دروازے کا ایکس پوائنٹ آتے ہی وہ اسے اوکے کرتا ہے اور تو گارڈ جھٹ سے گاڑی میں سوار ہو کر گاڑی کو اس کے گیراج میں داخل کرتا ہے۔ ہر طرف نیو صاف ستھری چمکتی ہوئی برانڈ نیو گاڑیاں تھی۔ یہ سب وہی گاڑیاں تھیں جو وہ وجدان کی پہلے والی بلڈنگ میں تھی۔ وجدان کے لیے گاڑیاں اس کی پہلی محبت، جنہیں وہ بے حد محبت اور پیار سے رکھتا تھا۔ گاڑی کو پارک کیے ہوئے اس کی جگہ پر فوراً دوڑتے ہوئے گیراج سے باہر نکل جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک کسی کا گاڑیوں کے پاس رکنا وجدان کو نہیں پسند تھا۔ وجدان ہیر کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ پوائنٹ پر آ جاتا ہے، جہاں پر پہلے سے ہی سب لوگ ٹریننگ کرنے میں مصروف تھے۔ وجدان کو دیکھتے ہی سب بت بنے ہوئے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیو! وجدان دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب کو کہتا ہے۔ وجدان کی بات پر اب پہلے سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر جلدی سے اپنے جیکٹ اٹھاتے وہ ہال سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور جاتے جاتے دروازے کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ ہیر بے یقینی سے وجدان کو دیکھنے لگ جاتی ہے، جس کے کان میں غصے کے لال سرخ ہوتے جا رہے تھے، ماتھے کی رگیں بھی ابھرنے لگتی ہیں۔ ازرا ایڈونس اور تھور اپنی پریکٹس چھوڑ کر دوسرے ہال میں، جہاں لٹل مانسٹر بھی جو اس وقت پر سویا پڑا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کو ٹریننگ میں مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ وجدان ہیر کا ہاتھ چھوڑ کر وہی ہال میں ایک دیوار کے ساتھ کھڑکی کے قریب دیوار والی بڑی سی الماری کی طرف بڑھتا ہے اور ہیر کے نام کے لاکر سے اس کے لیے ٹریک سوٹ لے کر آتا ہے اور ہیر کے ہاتھوں میں لاک پٹکتا ہے۔ بدل کر آؤ، وجدان 2 ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔
हीर वजदान को गुस्से में देखते हुए अपनी भलाई का सोचते हुए खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। हीर वॉशरूम में जाने के बाद वजदान दोबारा इसी अलमारी की तरफ बढ़ता है और मॉन्स्टर के नाम के लॉकर से अपने लिए ट्रैक सूट निकाल कर वहीं पर चेंज करने लगता है। जब तक हीर वापस आती है, वजदान भी कपड़े चेंज कर चुका था। हीर अपने हाथ में पहले वाले कपड़े पकड़े हुए थे। इन्हें तह लगाते हुए वजदान को देखते हुए इसी अलमारी की तरफ बढ़ती है और अपना लॉकर खोलकर इसमें रख देती है। वजदान हीर को देखते हुए पहले ही रिंग की तरफ बढ़ता है। लॉकर से हैंडल पर हाथ रखकर इधर उधर देखने लगती है। इतने में वजदान की गरजदार आवाज़ आती है, जिसे सुनकर हीर झट से इसकी तरफ देखने लग जाती है। आ जाओ। वजदान हीर को हाथ से इशारा करता है। हीर गहरे सांस लेते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने हाथों को मसलते हुए वजदान के पास रिंग में जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाकी सब कहाँ गए हैं? हीर बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, इन सबको मैंने भेज दिया है, अब हम दोनों ही यहाँ पर हैं। वजदान हीर के पीछे आ खड़ा होते हुए कहता है, सिर्फ हम दोनों? हीर पलटकर वजदान को देखते हुए कहती है, जी सिर्फ हम दोनों। वजदान हीर का रुख वापस मोड़ देता है और अपनी पैंट की जेब से अपना सफ़ेद रंग का खूबसूरत सा रुमाल निकालकर, जिसके कॉर्नर पर गोल्डन कलर का बड़ी ABC में M लिखा हुआ था, इसकी मदद से वो हीर के बालों को बांधने लगता है। वजदान को अभी भी हीर की बातों पर गुस्सा था, इसलिए वो कहने से ज़्यादा खामोश रहना बेहतर समझ रहा था, लेकिन वो हीर की बातों को जवाब भी दे रहा था। नहीं, आप जाएं, मैं आपके साथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। वजदान ने अभी इसके बालों को ठीक से बांधा नहीं था कि हीर के पलटने पर वो खुल भी गए थे। क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? वजदान अब ऐसे ही हीर का मुंह अपनी तरफ किए हुए इसके करीब आकर इसके बालों को बांधने लगता है। जी लग रहा है, आपकी गंदी नज़रों से, आपकी गंदी बातों से। हीर वजदान के करीब आने पर तेजी से बढ़ती हुई धड़कनों के साथ कहती है, अरे मेरी जान, ऐसे डरते नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ा बहुत रोमांस कर लूँगा ताकि मेरा मूड ठीक हो सके, जिसे ख़राब करके तुमने न जाने कितनों की मौत को दावत दी है। वजदान हीर के बालों में अपने रुमाल बांधकर थोड़ा सा झुककर हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं थोड़ा सा भी नहीं करना है और ना आपको करने देना है। हीर वजदान के सीने पर हाथ रखकर इसे दूर करते हुए कहती है, दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है, पर मैं तो करूँगा, जितना रोकोगी इतना करूँगा। वजदान हीर का हाथ अपने और इसके दरमियान से हटाता हुआ इसकी तरफ दबे दबे कदम उठाते हुए कहता है। हीर गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें किए इसको देखने लग जाती है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं यही शुरू हो जाऊंगा। यहाँ कैमरे हैं, अगर किसी ने और ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। वजदान की बात सुनकर हीर हैरानगी से फौरन इधर उधर देखने लग जाती है। इसे कैमरे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अगर बताकर और दिखाकर किसी पर नज़र रखी जाए और वो इसके राज हाथ नहीं आते हैं, सिर्फ इसका छोटा झूठा चेहरा दिखाई देता है। वजदान अपनी शहादत की उंगली से हीर का चेहरा और इसकी तवज्जो अपनी तरफ माइल करते हुए कहता है। हीर के दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ हो गई थी। वो बात कर रहा था या इसे धमकी दे रहा था, हीर को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं? मैंने क्या किया है? हीर वजदान का हाथ हटाते हुए रिंग में ही साइड पर पड़े हुए अपने शूज़ पहनते हुए कहती हैं, तुम कोई गलती ना करो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गलती मेरी मोहब्बत करे या मेरा दुश्मन, माफ़ी दोनों को ही नहीं मिलेगी। दुश्मनों को मौत से बदतर सज़ा दी जाएगी और मोहब्बत को, वजदान कहते कहते रुक जाती है, क्योंकि हीर सर उठाकर इसके चेहरे को देखने लग जाती है। मोहब्बत को? हीर तजस्सुस से पूछती है। मोहब्बत को मौत की ख्वाहिश रखने की हद तक सज़ा दी गई, पर मौत नहीं मिलेगी। वजदान हीर को देखते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर बांधकर मुस्कुराते हुए कहता है। इसकी मुस्कुराहट में हीर को अपने लिए मौत की धमकी दिखाई दे रही थी। हीर शूज़ पहनकर वजदान के सामने खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। शुरू करें? वजदान पूछता है। जवाबन हीर हाँ में सर हिलाते हुए अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करती है। पहले कुछ देर वो वार्म अप करते हैं, फिर वजदान इसे लड़ाई करने के लिए अपने वाले तरीके बताने लगता है। दोनों हाथ की मजबूती मुट्ठी बनाओ, उल्टा हीर पीछे और सीधा आगे की तरफ रखो। पहले सीधे हाथ से मारना है और फिर उल्टे हाथ से। वजदान कहने के साथ साथ इसे करके भी दिखा रहा था। शुरू करते हैं। वजदान अपने हाथों को पहले खोल कर रखता है, जैसे हीर धीरे धीरे से मारती है। हीर जोर से मारो, वजदान बुलंद आवाज में कहता है। हीर अब की बार थोड़ा जोर से मारती है। हीर मैं कह रहा हूँ जोर से मारो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? वजदान गुस्से से कहते हुए अपने हाथ जैसे ही नीचे करता है, हीर एक जोरदार मुक्का वजदान के मुंह पर दे मारती है। हीर गुस्से में वजदान के हाथ हटते ही इसके मुंह पर मुक्का देकर मारकर अपने गुस्से को कम करने की पहली कोशिश करती है। हीर का मुक्का मारने पर वजदान के 14 तबक रोशन हो चुके थे। मुक्का इतनी जोर से था कि वजदान इसे पल सर के बल जमीन पर जा गिरता है। मुझे ये सब आता है, वजदान ये लड़ाई हर तरीके से वाकिफ हो।
میں ڈیول کی بیٹی ہوں اور ایک پولیس والے کی بیٹی ہوں. میں مردوں سے لڑنا اور ان کا منہ توڑنا اچھے سے آتا ہے. میں کچھ کہہ نہیں رہی ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے کمزور ہی سمجھ لو. ہیر زمین پر گرے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے. کچھ دن اور پھر تمہارا میں منہ توڑ کر اپنے ایک ایک درد کا حساب لے کر میں یہاں سے چلی جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہیر وجدان کے وجود پر نظریں جمائے ہوئے غصے سے دیکھتے ہوئے اب بھی خود سے کہتی ہے. سارے ڈاکٹرز اپنے راؤنڈ کمپلیٹ کر دیے ہیں. سکندر اپنے اسسٹنٹ سے پوچھتا ہے. جی سب نے راؤنڈ کمپلیٹ کر دیے ہیں اور اس وقت سارے ڈاکٹرز اپنے وارڈ میں موجود ہیں. بہتر ہے، میرا شیڈیول کیا ہے؟ سکندر اپنے آفس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے. آپ نے آج سارے انٹرنز کو کلاس دینی ہے جو ابھی سے پورے 10 منٹ ہیں. سب نیچے کلاس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد آج شام کو آپ کو چلڈرن وارڈ میں راؤنڈ کے لیے جانا ہے اور پھر اس پیشنٹ کی تعزیت کے لیے جانا ہے جس کا کل آپریشن لیا تھا. آئی لو تعزیت، سکندر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور اپنا بلیک جیکٹ اتار کر اپنے ڈاکٹر کا کوٹ پہنتے ہوئے اپنے آفس سے باہر نکل جاتا ہے. اس کا اسسٹنٹ بھی اس کے پیچھے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. لفٹ کے ذریعے سکندر اور اس کا اسسٹنٹ دونوں فرسٹ فلور پر آئے کیفیٹیریا میں ہوتے ہیں. وہ کیفے کے بائیں جانب بڑھتے ہیں اور ایک لمبی سی گلی سے ہوتے ہوئے وہ گلاس ہال کی طرف بڑھتا ہے. براؤن کلر کے بڑے سے تقریباً 7 سے 8 فٹ لمبے دروازے سے ہوتے ہوئے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے. ہیلو انٹرنز، سکندر اندر داخل ہوتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے. سکندر کو دیکھتے ہی سب لڑکیوں کے چہرے کھل جاتے ہیں. سکندر اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے بڑھتا ہے اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ کلاس میں کتنے لوگ موجود ہیں. اسٹیج پر پہنچ کر وہ بورڈ کے نزدیک پہنچتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے پل کے لیے، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کر لیتا ہے. آئی ڈونٹ نو دیٹ مائی ہاسپٹل ہیز سو مینی بیوٹیفل انٹرنز. سکندر پورے ہال میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہتا ہے. ہاؤ آر یو آل؟ سکندر سب سے نظریں ہٹاتے ہوئے پروجیکٹس آن کرتے ہوئے کہتا ہے. سو شیل وی اسٹارٹ دا کلاس؟ سکندر پروجیکٹر کا ریموٹ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے. ڈاکٹر عالم، ایک لڑکی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کر سکندر کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. یس پرنسس، سکندر انتہائی پیار سے جواب دیتا ہے. او مائی گاڈ! لڑکی خوشی کے مارے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے چھپاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھتی ہے اور اپنے بیگ کی جیب میں سے لال گلاب اور ایک گفٹ لیے وہ سکندر کی طرف دوڑتے ہوئے آتی ہے. سکندر کو اس کا تحفہ لانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی چہرے پر اپنی جھوٹی مسکان سجائے ہوئے اس لڑکی کو دیکھتا ہے. مسٹر عالم، دس از فار یو. لڑکی شرماتے ہوئے اس کے آگے پھول اور تحفہ بڑھاتی ہے. سکندر اب اسے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے سیریس فیس میں آئے وہ اسے لال گلاب کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے، پر اپنے آپ کو کنٹرول کیے وہ اس کے ہاتھوں سے وہ تحفہ لینے لگتا ہے. تھینک یو سو مچ، سکندر مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے. لڑکی سکندر کی پیاری سی حرکت پر مسکراتے ہوئے دوڑتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھتی ہے. بے شرم انسان، لوگوں کی بھیڑ میں گم بیٹھی ہوئی امائمہ سکندر کے دل پھینک حرکتوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور زیادہ زور سے نہیں بولتی، لیکن پھر بھی وہ اتنی زور سے بولتی ہے کہ سکندر کے کانوں میں امائمہ کی آواز بآسانی پہنچ رہی تھی. سکندر امائمہ کی آواز کو پہچانتے ہوئے گفٹ اور پروجیکٹر کے پاس ٹیبل پر پٹک کر کے رکھتے ہوئے وہ پلٹ کر لوگوں کی بھیڑ میں امائمہ کو تلاش کرنے لگتا ہے. سکندر کو امائمہ کو ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی. وہ لڑکوں اور لڑکیوں کی بھیڑ میں اکیلی خاموشی سے اپنی کتاب میں نظریں جمائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. سکندر امائمہ کو دیکھتا ہے جو باقی لڑکیوں سے الگ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی. جہاں اس کی عمر کی باقی لڑکیاں سکندر کو دیکھ کر باتیں کر رہی تھیں، وہیں انہی کے درمیان وہ خاموشی سے اپنی کتاب پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی. امائمہ سرسری سے نظر اٹھا کر سکندر کو دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. امائمہ کی نظریں سیدھا سکندر کی آنکھوں سے جا ٹکراتی ہے. دیکھا تو انہوں نے پہلے بھی کافی مرتبہ تھا، لیکن ایک دوسرے کی آنکھوں میں لیکن اس کی آنکھوں کی ملاقات الگ ہی انداز میں ہوئی تھی. دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بعد ایک دوسرے پر ہی تھم گئی تھی، نہ ہی ہٹ رہی تھی نہ ہی پلکیں جھک رہی تھی. سکندر امائمہ کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لے کر اپنا رخ بمشکل دوسری طرف موڑتا ہے کیونکہ اس کی طرف بہت سی نگاہیں امائمہ کے علاوہ اٹھ چکی تھی. سکندر اپنی آنکھیں بند کیے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز کیے اپنی کلاس کی طرف بڑھتا ہے. پڑھاتے پڑھاتے سکندر کی نظریں بار بار امائمہ کی طرف اٹھ رہی تھی کیونکہ اب اس کا دھیان کتاب سے زیادہ سکندر پر تھا. جو وہ بول رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، امائمہ بڑے غور سے اسے نوٹس کر رہی تھی. مجھے اپنی اور ان دو بڑی بڑی آنکھوں سے گھورنا بند کریں گے آپ؟ گھر میں باپ بھائی نہیں ہے جو ایک ہینسم نوجوان کو سرعام تاڑ رہی ہیں آپ؟ سکندر امائمہ کی نظروں سے تنگ آ کر اسٹیج پر کھڑے ہوئے کتاب سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے.
کیوں نظر لگ رہی ہے آپ کو؟ امامہ گہری سانس لیتے ہوئے بلند آواز میں جواب دیتی ہے۔ سکندر امامہ کی باتوں پر سب کی توجہ کا مرکز بن چکے تھے، دونوں پر سب ان کی بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ ابھی تک لگی تو نہیں ہے لیکن مجھے ڈر ہے اگر لگ گئی تو۔ سکندر ہاتھ میں کتاب اپنے دونوں ہاتھوں میں کمر پر باندھے ہوئے امائمہ کی جانب اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ فکر مت کریں، میں معصوم لوگوں کو لگنے والی چیزیں گھٹیا لوگوں کو نہیں لگتی۔ اف، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے آپ نے تو میری۔ سکندر امائمہ کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے کہتا ہے، میں بھی تو ایک معصوم سا ہینڈسم لڑکا ہوں۔ سکندر لڑکیوں کے درمیان کھڑا ہوا پر امائمہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کس نے دلائی ہے آپ کو یہ غلط فہمی؟ امائمہ کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے کہتی ہے، میرے چاہنے والے مرتی ہیں ساری لڑکیاں میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ سکندر کتاب سے لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ پر مرنے سے بہتر ہوگا یہ سب مر ہی جائیں۔ امائمہ بھی اپنے گرد ارد بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیوں، آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ سکندر ایک سیڑھی اوپر چڑھے امائمہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، نہیں، غصہ آ رہا ہے۔ امائمہ گندا سا منہ بناتے ہوئے بولی، وجہ؟ سکندر تجسس سے پوچھتا ہے، میں بس نئی نسل کو برباد ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ امائمہ اپنی کتابیں اپنے شولڈر بیگ میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے، اگر انہیں مرنا ہے تو کسی ڈھنگ سے مرد پر مرے، کیا کسی بھی ایرے غیرے کو پسند کر رہی ہیں؟ امائمہ سکندر کو دیکھتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کر سکندر کو سر سے لے کر پیر تک اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر اسے کراس کرتے ہوئے وہ کلاس ہال سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ تو اینڈ لیول والی بے عزتی ہو گئی ہے میری۔ سکندر اپنی گردن چھٹکاتے ہوئے کہتا ہے اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز کیے واپس سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے اور اسٹیج کی طرف بڑھتا ہے۔ شکر ہے کسی کو اردو نہیں آتی ہے، ورنہ 4 فٹ کی لڑکی نے میرا جو عزت کا جنازہ نکالا ہے، میں اسے کبھی ریکور نہیں کر پاتا۔ پتہ نہیں اتنی مغرور کیوں ہے یہ نکچڑی کہیں کی۔ سکندر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے جہاں سے امائمہ باہر نکلی تھی۔ سکندر امائمہ سے اپنی توجہ ہٹا کر واپس کلاس کی طرف کرتا ہے اور سب کو دیکھتے ہوئے انہیں باقی کی امپورٹنٹ چیزیں سمجھانے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی پورے سیشن میں اس کے دماغ میں امائمہ ہی چھائی ہوئی تھی، وہ اسے بے چین کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سکندر کلاس ختم کیے واپس اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کیفیٹیریا کی طرف سے آیا کہ کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز پر سکندر کے قدم رک جاتے ہیں۔ سکندر اپنے آفس کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کیفیٹیریا میں موجود امائمہ کو کچھ بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر کچھ پلوں کے لیے وہیں رک جاتا ہے۔ سکندر کی مکمل توجہ امائمہ پر تھی، وہاں آج پہلی بار خود کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے رکا تھا، ورنہ ہمیشہ لڑکیاں اس کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی تھی جو اسے بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ امائمہ سکندر کی زندگی میں آئی پہلی لڑکی تھی جو اس کی موجودگی میں سب سے زیادہ سامنے اگنور کرنے کے بلکہ اسے منہ توڑ جواب دینے کی بھی ہمت رکھتی تھی۔ مبارک ہو مس امائمہ، میرے دماغ میں آپ اٹک چکی ہیں اور میرے دل تک پہنچنے کے سفر پر چل پڑی ہیں آپ۔ سکندر امائمہ کو دیکھتے ہوئے مسکراتا ہوا اپنی گردن جھٹک کر لفٹ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ سکندر کے آتے ہی امائمہ اس کی جگہ دیکھتی ہے جہاں پر وہ گزر چکا تھا۔ امائمہ وہاں کسی کو نہ دیکھتے ہوئے گہری سانس لے کر واپس بچوں کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ بچوں، کیا کھائیں گے آپ لوگ؟ امائمہ ہنستے ہوئے پوچھتی ہے۔ وجدان، آپ ٹھیک ہیں؟ ہیر سیدھی کھڑی ہوئی وجدان کی کوئی ہلچل محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں، وجدان؟ ہیر جلدی سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے کہتی ہے، وجدان سوری، میں نے غلطی سے مارا ہے آپ کو، جان کر نہیں مارا ہے آپ کو۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، پر وجدان ابھی بھی کوئی ہلچل نہیں کر رہا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ مر تو نہیں گئے؟ ہیر دھڑکتے ہوئے دل سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وجدان کے دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کرتی ہے۔ بس اتنے قریب ہی میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ وجدان ہیر کی کمر کے گرد اپنی بازو کا حصار باندھتے ہوئے کہتا ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ہیر جلدی سے سر اٹھا کر کہتی ہے، ڈرا دیا آپ نے مجھے لگا ایک ہی مکے میں مر گئے۔ ہیر وجدان کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، مارا ہے تم نے مجھے، میں پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا تمہاری۔ وجدان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر اسے ایسی جگہ مارتی ہے جہاں اس نے کئی سالوں پرانے زخم تھے جو بظاہر کو دیکھنے میں کافی پرانے تھے لیکن تکلیف آج بھی اسے اتنی ہی دیتے تھے۔ ہائے، پولیس تک کیوں جا رہے ہیں؟ میں سوری بول تو رہی ہوں نا آپ کو۔ ہیر وجدان کو کھڑا ہوتا دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے پیچھے کھڑی ہو کر چل پڑتی ہے۔ کیا فائدہ تمہاری سوری کا؟ منہ توڑ دیا ہے تم نے میرا، باہر لوگوں کو کیا بتاؤں گا میری بیوی نے مجھے مارا ہے۔ وجدان ہال میں الماری کے ساتھ
پر کچھ فاصلے پر لگے 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا شیشے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ایسا تو مت بولیں، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا ہے آپ کو۔ ہیر وجدان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہتی ہے، پر مارا تو ہے نا، حشر دیکھو میرے چہرے کا۔ وجدان شیشے میں اپنے ہونٹوں سے کچھ اوپر لال سرخ ہوتے ہوئے گال کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، چہرے تک تم میرے پہنچتی نہیں ہے، لیکن منہ توڑ دیا ہے میرا اس 4 فٹ کی لڑکی نے۔ وجدان نے اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے غصے میں پیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، غصے میں ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا ہو گیا ہے تو یہ منہ ٹوٹ گیا جیسا، اور جتنا آپ بولتے ہیں اس کے حساب سے تو بہت اچھا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ ہیر نے جواباً غصے میں کہتی ہے، تو مطلب میری غلطی کی وجہ سے میرا منہ ٹوٹا ہے؟ وجدان فوراً سے پلٹ کر ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو اور کس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے؟ جتنا غصہ آپ نے مجھے چڑھایا ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہی تھا۔ ہیر اب بھی غصے میں بولتی ہے، اور ویسے بھی میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہے آپ کو، غلطی سے لگ گیا ہے۔ ہیر دو ٹوک انداز میں کہتی ہے اور کہہ کر پلٹ جاتی ہے، واہ صدقے تمہاری غلطی بیگم، تم نے آج اپنی غلطی کی وجہ سے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ وجدان ہیر کو بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، چھوڑے مجھے۔ ہیر وجدان کے سینے سے لگی ہوئی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان اسے چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ وجدان چھوڑے مجھے، ہیر غصے میں کہتی ہے تو وجدان اسے آزاد کرتا ہے۔ اچھا نا، آپ ناراض منہ تو مت بنائے، غلطی سے ہی ہوا تھا۔ ہیر وجدان کے چہرے کے قریب عجیب و غریب تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ناراض ہوں تو ناراض منہ ہی بناؤں گا نا، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ وجدان گہری سانس لیتے ہوئے واپس اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگتا ہے، ہاں فرق تو نہیں پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی گندی میراسیوں جیسی شکل تو مت بنائے نا آپ۔ ہیر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے وجدان کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میری شکل میراسیوں جیسی نہیں ہے الحمدللہ، بہت ہینسم ہوں میں۔ وجدان جھٹ سے پلٹ کر ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو آپ کا یہ چہرہ مبارک مجھے ہینسم کیوں نہیں لگ رہا؟ وجدان اپنے دونوں ہاتھوں سے مسکراتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہاری آنکھیں خراب ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ وجدان ہیر کے گالوں کو کھینچتے ہوئے واپس رنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، جاتے ہوئے ٹیبل سے گلوز اٹھاتا ہے، اگر یہ خراب ہیں تو آپ ان پر فدا کیوں ہیں؟ ہیر وجدان کو جاتا دیکھ کر اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہیر کی بات پر وجدان کے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ ہیر کی بات پر وجدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ اسے ہیر کا کہنا اچھا لگتا ہے، پر اس کی طرف پلٹنے سے پہلے ہی وہ اپنے چہرے سے ہنسی غائب کر چکا تھا۔ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ مجھے تو نہیں پسند، میں تو ان پر فدا نہیں ہوں۔ وجدان ہیر کی طرف گلوز پھینکتے ہوئے کہتا ہے، جھوٹے؟ ہیر گلوز کیچ کرتے ہوئے کہتی ہے، تم باتوں کو مت گھماؤ، مجھے پتا ہے سوری بولتے ہوئے تمہارے منہ میں درد ہو رہا ہے۔ وجدان ہیر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، نہیں تو میں نے تو پہلے ہی سوری بول دیا ہے۔ ہیر ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کب بولا تم نے؟ میں نے تو سنا نہیں، چلو پاس آ کر بولو۔ وجدان ہیر کے بالکل سامنے پر کچھ فاصلے پر رک جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ میں نہیں آ رہی ہوں آپ کے پاس، ہیر گلوز کے ساتھ والے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، تو مطلب معافی نہیں چاہیے تمہیں؟ وجدان اپنی کالی گہری آنکھیں ہیر کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے اسے غصے والی شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جائیں۔ ہیر اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، آپ وہیں سے معاف کر دیں، نہ میں آپ کے پاس نہیں آ رہی ہوں۔ معصوم سی شکل بنائے اپنے سامنے کھڑے ہوئے سخت انسان کو مسکرانے کی وجہ بنا دیتی ہے، معافی چاہیے تو تم خود میرے پاس آؤ، کیونکہ اگر میں آیا تو معافی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ لوں گا۔ وجدان مسکراتی ہوئی نظروں سے پر دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے، اچھا آتی ہوں، لیکن آپ کچھ نہیں کریں گے میرے ساتھ؟ ہیر اپنے ہاتھوں سے اسے وارن کرتے ہوئے کہتی ہے، تم آؤ تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وجدان ہیر کو آتا دیکھ کر دھیمے لہجے میں خود سے کہتا ہے، سوری وجدان۔ ہیر وجدان کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے کبھی نظریں ملاتی تو کبھی چراتی ہوئی کہتی ہے۔ ہیر وجدان کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھ لیتا ہے، ایسے نہیں، ایک پیاری سے کس کرو اور بولو، سوری وجدان، غلطی سے ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وجدان ہیر کے بالوں سے اپنا رومال نکالتے ہوئے اس کے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے،
اللہ جی، اب کیا یہ سب بھی کرنا پڑے گا مجھے؟ ہیر وجدان کے سینے سے لگی ہوئی سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی ہے۔ بولو چلو۔ وجدان سر جھکا کر ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سوری میری جان، غلطی سے ہو گیا، میں آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ ہرٹ کر سکتی ہوں کیا؟ ہیر وجدان کے کہے ہوئے بولو کو دہراتے ہوئے کہتی ہے، شاباش میری شہزادی، چلو اب ایک پیاری سی کس بھی کر دو۔ وجدان ہیر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے ہوئے اس کے لبوں کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے ان خوبصورت لبوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اس وقت بالکل صبر نہیں ہو رہا ہے۔ وجدان ہیر کے لبوں کے بالکل قریب آ کر اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ اسے کس کرنے ہی والا تھا کہ ہیر جلدی سے وجدان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مانسٹر سدھر جائیں آپ، حد ہو گئی ہے، جب دیکھو رومانس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں کرنا میں نے رومانس آپ کے ساتھ، ہیر اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے صاف کرتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں؟ میرے ساتھ رومانس کرتے ہوئے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ وجدان ہیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ ویڈیو کو بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دیتے، نہ اس پہ زیادہ لائک کرتے ہیں، نہ کامنٹ کرتے ہیں، تو پھر میرا بھی دل نہیں کرتا۔ اب اس لیے میں نے 3-4 دن رک کر آپ لوگوں کو ایپیسوڈس دیے۔ تو اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اس کو کنٹینیو رکھوانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اتنی محنت لگتی ہے، اتنے ٹائم لگتا ہے، اور میں سارے کام چھوڑ کر ریکارڈنگ کرنے بیٹھتی ہوں، لیکن آپ لوگوں سے ایک لائک نہیں ہوتا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔